اچھا، جو آپ کی میں نے سٹوری سنی ہے اس میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ بے شمار مشکلات سے گزرے ہیں لیکن آپ نے گیو اپ نہیں کیا. تو کیا آپ اس اسٹیٹمنٹ میں بلیو کرتے ہیں کہ زندگی میں جنگ لڑنی پڑتی ہے؟ اس سے بھی آگے میں جاؤں گا کہ زندگی ہے ہی جنگ. اٹس فائٹ فار سروائیول آن اے ڈیلی بیسس. کچھ لوگ جو ہیں وہ ماہر بن جاتے ہیں اس جنگ کو لڑنے کے لیے، اور کچھ جو لوگ جو ہیں وہ نہیں کر سکتے اور وہ پیچھے ہٹ جاتے ہیں. تو یہ دس از لائف میرے حساب سے، میرے لیے، اور جو میرے ایکسپیرئنس ہے. کیونکہ میں آپ کو ایک ڈسیبل پرسن کی لائف صبح اٹھنے سے لے کر کے رات کو سونے تک 1000 چیلنجز، صرف ویل چیئر میں ہونا 1000 چیلنجز، اور باقی چیزیں چھوڑیں، آپ کام کو چھوڑیں، اسپورٹس کو چھوڑیں، صرف ویل چیئر میں ہونا. اٹس لائف فل آف چیلنجز. ہاں جی، میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ نے یہ جنگ بڑے زبردست طریقے سے لڑی اور بے شمار آپ نے ریکارڈز بھی قائم کیے ہیں. تو بعض اوقات یہ دیکھنے میں آتا ہے کہ ہماری زندگی میں کوئی بیماری آ گئی، ایکسیڈنٹ ہو گیا، کوئی جسم کا حصہ کام کرنا چھوڑ گیا، تو لوگ بڑے نا امید ہو جاتے ہیں. یعنی ہو سکتا ہے ان کی زندگی میں ڈپریشن آ گیا، اسٹریس آ گیا. تو کیا آپ نے بھی کبھی یہ سوچا کہ وائی می، میرے ساتھ یہ حادثہ کیوں پیش آیا؟ یا آپ کی زندگی میں کبھی نا امیدی آئی ہو، یا اسٹریس یا ڈپریشن؟ اسٹریس تو ڈیلی بیسس پہ آتا ہی رہا، لیکن کیا نا امیدی، ہوپ لیسنس، کچھ اس چیز سے بھی دو چار ہوئے ہیں؟ آف کورس، آئی ایم اے ہیومن بینگ. میں ایک انسان ہوں، تو انسان ہونے کے ناطے کافی دفعہ یہ ہوتا ہے کہ بندہ تھوڑا فیل کرتا ہے ہوپ لیسنس آتی ہے زندگی میں. لیکن ایٹ دا سیم ٹائم آن دا ادر اینڈ آف دا اسپیکٹرم یہ بھی ہوتا ہے کہ مجھے پتہ ہے کہ یہ ہوپ لیسنس جو ہے یہ ہمیشہ کے لیے نہیں ہے. ٹھیک ہے، یہ میری اسٹیٹ آف مائنڈ ہوتا ہے. پھر بندہ سوچتا ہے کہ آئی کین ڈو اٹ، آئی نیڈ ٹو پک مائی سیلف اپ. ٹھیک ہے، اور پھر سڈنلی وہ ایک لائٹ آتی ہے کہ ہاں بھی میں تو پھر سب ایوری تھنگ بیک ٹو نارمل. ان سائڈ ہمارے پاس ہے، یہ ہر کسی کے پاس یہ ایک کیپیبلٹی ہوتی ہے. اس کو صرف سیکھنا کہ اس کیپیبلٹی کو کس طرح باہر لے کے آنا ہے، اور اس کو کس طرح یوٹیلائز کرنا ہے اور زندگی کو آگے لے کے جانا ہے. اچھا، آپ نے یہ بات کی ہے نا کہ نا امیدی یا ہوپ لیسنس جب آ جائے تو یہ آپ کا مائنڈ سیٹ، آپ اپنے آپ کو بتاتے ہیں کہ یہ ہمیشہ کے لیے نہیں ہے. یہی اسٹریٹجی بالکل میں بھی استعمال کرتا ہوں. اگر فار ایگزامپل میری زندگی میں، ظاہر ہر انسان کی زندگی میں مختلف اینگل سے اگر دیکھا جائے تو ہوپ لیسنس آ جاتی ہے، تو میں عموماً یہ کہتا ہوں کہ یہ آئی ہے نا امیدی اور چلی جائے گی، یہ مہمان ہے، اس نے ہمیشہ کے لیے نہیں رہنا ہے. تو یہ ایٹیٹیوڈ جب بندہ اپنا لیتا ہے تو اس کی زندگی کافی آسان ہو جاتی ہے. ٹھیک. اچھا، کیا گڈ لک میں بھی یقین رکھتے ہیں کہ جو کچھ آپ کی زندگی میں فار ایگزامپل اچیو آپ نے کیا ہے، تو کیا یہ اس میں لک کا بھی کچھ عمل دخل ہے یا ہارڈ ورک؟ میں نے اس پہ بہت سوچتا ہوں. ٹھیک ہے، میں بہت اس پہ کافی دفعہ بہت سوچتا ہوں، لیکن میرا ریئلی سیریسلی ڈیپ ڈاؤن بہت بلیف ہے اس چیز میں کہ ڈورز آر اوپن فار ایوری بڈی. ٹھیک ہے، آپ اٹ از اپ ٹو یو، آپ نے اس ڈور میں اسٹیپ کرنا ہے نہیں کرنا. تو ویدر یو ٹریٹ ایز لک، آئی ڈونٹ تھنک سو. ٹھیک ہے، یہ میری کانشیس ڈیسیجن ہے کہ میں نے 2-3 دروازے کھلے میرے لیے، میں نے کون سا دروازہ لے کے اس کو کراس کرنا ہے. اٹ مائی کانشیس ڈیسیجن. کئی لوگ ہیں وہ کہیں گے نہیں میں نے نہیں کراس کرنا. تو یہ اٹ از اباؤٹ، اور وی کال دس کراسنگ آف بیریئرز اور کراسنگ آف وہ جو دروازے کھلے ہیں، اپرچونیٹیز کھلی ہیں، ہارڈ ورک آلسو. ٹھیک ہے، تو آف کورس یو کین سے سم ٹائمز کہ رائٹ تھنگس ہیپن ایٹ دا رائٹ ٹائم. اور لیکن میرا ایک اور اب آئی ایم 58 ایئرز اولڈ. ٹھیک ہے تو میرا یہ اسٹرانگ بلیف ہے جو میرے ایکسپیرئنسز سے کہ وی آر کیپیبل. ہم اگر سوچیں، جیسے میں نے آپ کو پیراگلائڈنگ کا ایگزامپل دیا، ٹھیک ہے، ہم سوچیں کہ میں نے پیراگلائڈنگ کرنی ہے، بلیو می آئی ول ڈو اٹ. ٹھیک ہے، ہم سوچیں جیسے ابھی میرا پلان ہے کلمنجارو سے جمپ کرنے کا،
माउंट किलिमंजारो से। अच्छा, ये इसी जून जुलाई में प्लान किया हुआ है। बिल्कुल, और अगर ना हुआ इस तो अगले साल होएगा ज़रूर। मैं किलिमंजारो से जंप करूँगा और मैं पहला डिसेबल पैराग्लाइडर पायलट होऊंगा जो कि जंप करेगा किलिमंजारो से, ये होएगा। और कुछ और इस तरह की चीज़ें जो मैंने अभी रिसेंटली कल मैंने लॉन्च की एक नई बिज़नेस पाकिस्तान में। आज पिछले हफ्ते मैंने एक नई लॉन्च हांगकॉन्ग में की। मैं चाहता था काफ़ी देर से करना है, ये मैंने नई चीज़ें कुछ करना हुई है क्योंकि मैंने माइंड बना के किया। ठीक है, यानी आप ये कह रहे हैं कि कुदरत दरवाजे खोलती है हर इंसान के लिए, लेकिन ये उस इंसान पर डिपेंड करता है कि वो सुबह बिस्तर से उठकर थोड़ी सी स्ट्रगल करके कुछ दरवाजे से गुजरे। ठीक। नहीं, ये मेरे ख्याल से बड़ा ज़बरदस्त पॉइंट है, और स्पेशली यंग जनरेशन के लिए। हमारी यंग जनरेशन बात करती है शॉर्टकट्स के चक्कर में होती है। तो आपने अभी अपनी एज बताई है 58, तो आपका एक्सीडेंट हुआ 21 या 21, आपकी जो प्राइम जो ठीक है प्राइम टाइम में। तो उस एज में इंसान के बेशुमार ख्वाब होते हैं, जी मैंने ये करना है वो करना है। तो एकदम इतना बड़ा हादसा होना साइकोलॉजिकली मेरे ख्याल से बेशुमार लोग इससे बाहर ही नहीं निकल सकते अगर इतनी यंग एज में यह हादसा हो जाए। और आप न सिर्फ बाहर निकले बल्कि एक बड़ा ग्रेसफुली आगे बढ़े, ज़िंदगी को आपने आगे चलाया और बड़ी खूबसूरती के साथ आगे चलाया। और फिर कुदरत भी ज़ाहिर आपके लिए दरवाज़े खोलती गई और आप हिम्मत करके व्हील चेयर पर होने के बावजूद बेशुमार चैलेंजेस का सामना करके आप आगे बढ़ते रहे। तो यूथ को इस हवाले से क्या मैसेज देना चाहेंगे, स्पेशली अगर वो शॉर्टकट के चक्कर में है? तो मैं एक्चुअली यूथ को भी मैसेज दूंगा डेफिनेटली, लेकिन उससे पहले मैं एक आपको छोटी सी बात बताता हूँ। ये मैं काफ़ी अपने पब्लिक स्पीकिंग में भी कहता हूँ। मेरा जो एक्सीडेंट हुआ था, आपके लिए और व्यूअर्स जो सुन रहे होंगे उनके लिए अजीब होएगा सुनना मुझसे, इट वॉज द बेस्ट थिंग दैट एवर हैपन टू मी। ठीक है, इट चेंज माई लाइफ। ठीक है, इस इन कॉन्टेक्स्ट टू दैट मैं काफ़ी लोगों को कहता है एडवर्सिटी इज़ द बेस्ट टीचर। ओके, ये स्पेशली यंग लोगों के लिए मैं कह रहा हूँ। जब तक आप मुश्किलात से गुज़र के उसमें से निकलेंगे और सीखेंगे नहीं, आपको नहीं समझ आएगा कुछ। शॉर्टकट्स के चक्करों में ना पड़े। शॉर्टकट वगैरह जो है ना कुछ नहीं सिखाता आपको। जैसे हम कहते हैं एज ए आर्मी ऑफिसर, हेड ऑन यू नीड टू फाइट। ठीक है, जंग लड़नी पड़ती है, और जब तक जंग नहीं लड़ेंगे आपको कुछ समझ नहीं आएगा। यानी ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। बात ये होता है कि कोई चीज़ हमारी ज़िंदगी में आ जाती है जो हम समझते हैं कि मुसीबत है, हम पर मुसीबत आ गई है, लेकिन कुदरत की तरफ से ये होता है कि शायद हमें किसी बेटर रास्ते पर डालने की कोशिश की जा रही होती है कि इस मुसीबत को अगर आपने सर्वाइव कर लिया तो आप एक बेहतर इंसान बन सकते हैं, बेटर। जैसे आपकी एग्जांपल है, फॉर एग्जांपल एक और बात बताता हूँ। मैं अगर आर्मी में रहता, ठीक है, मैंने मैक्सिमम कर्नल या ब्रिगेडियर बन के, मैं भी ब्रिगेडियर बन जाता, ब्रिगेडियर बन के मैंने रिटायर हो जाना था, और मुझे अभी नौकरी वगैरह ढूंढ रहा होता, ये कर रहा होता, वो कर रहा था पाकिस्तान में। मैं क्यों बैठा हूँ आपसे बात कर रहा हूँ? मैं क्यों आपकी, बिकॉज ऑफ माई स्पाइनल इंजरी। That was the basics. I would just like to interrupt you here. अच्छा, आज मैं इनका इंटरव्यू करने के लिए आया। ज़ाहिर है अजमल भाई के साथ के पास कोई चीज़ है जो मुझे लगी कि अगर हमारे ऑडियंस सुने तो उनकी ज़िंदगी में भी इंस्पिरेशन आ सकती है। तो यही पॉइंट मेरे ख्याल से कन्वे आप कर रहे हैं कि अगर सिर्फ लेट्स से कि आप कोई जॉब कर रहे हैं तो एक मैक्सिमम रैंक तक आप जा सकते हैं, लेकिन लोग आपको फ़ोन करके रिक्वेस्ट करके ये नहीं कहेंगे यार मैंने आपका इंटरव्यू रिकॉर्ड करना है। तो उसके लिए ज़ाहिर है ये स्पाइनल इंजरी से गुजरे और इनने गिव अप नहीं किया। तो आज मैं और बाकी जो सोशल मीडिया के चैनल्स हो गए, टीवी चैनल्स हो गए, रेडियो, वो इनसे रब्ता कर रहा है, टाइम मांग रहा है, क्योंकि इनकी स्टोरी में इतनी इंस्पिरेशन है। और वो इंस्पिरेशन इस वजह से हुई कि इनकी ज़िंदगी में एक मुश्किल वक्त आया और इस मुश्किल वक्त को इन्होंने बड़ा ग्रेसफुली हैंडल किया। इसलिए हर इंसान की कोशिश है कि आके इनसे बातचीत करे और इनसे इंस्पायर हो। अच्छा अजमल भाई, अभी अगर आपसे मैं ये पूछूं कि आपने एक लंबी स्ट्रगल देखी है, और ये मैसेज मेरे ख्याल से यूथ के लिए भी होगा और बाकी जो लोग हैं उनके लिए भी होगा। अगर आप अपनी ज़िंदगी का निचोड़ देखते हैं तो क्या 3 या 4 ऐसे इंग्रेडिएंट्स कामयाबी के कि अगर वो इंसान अपनी ज़िंदगी में अपना ले या जो आपने अपनाए हों,
وہ کیا انگریڈینٹس ہیں جو آپ کو کامیابی کی طرف لے کر گئے, آپ کو ایک انسپریشنل فگر جنہیں بنا دیا؟ سب سے بڑا جو پوائنٹ میرے لیے جو کہ میں ایکسرسائز کرتا ہوں ٹل ٹوڈے, ایگو. وی ہیو ٹو گیٹ ریڈ آف آور ایگو. اوکے, یہ بہت بڑا پرابلم ہوتا ہے. لوگوں کے پاس ہوتا ہے کہ میں تو بڑی فن خان ہوں, میں یہ ہوں وہ ہوں, میں نے یہ نہیں کروں گا وہ. اٹس اوکے. بہت سارے لوگ, میری اپنا جو اسٹارٹ ہے ہانگ کانگ میں از ویری ویری ہمبل, جو میرا اپنا اسٹارٹ ہے. تو وہ وائی, بیکاز آئی لیٹ گو. ٹل ٹوڈے آئی پریکٹس دیٹ ایگو. نمبر 2, لرن ہاؤ ٹو پرسیویئر. اوکے, کیونکہ وہ جو میں پہلے بات کر رہا تھا, پرابلمز ہوتے ہیں, ہر کسی کا پرابلم ہوتے ہیں, لیکن ایکچولی جو چیز بندے کو سونا بناتی ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے سیکھنا کہ اس پرابلم میں آپ نے اپرچونٹی دیکھنی ہے. بلیو می, ہر پرابلم کوئی وجہ سے ہوتا ہے اور اس کے پیچھے ایک اپرچونٹی ہوتی ہے اور مقصد ہوتا ہے اس کے پیچھے. تو اس میں دیکھنا کہ ہاں بھی میں نے اس کو اپنے لیے پرابلم نہیں بنانا, بلکہ میں نے اس کو اپنے لیے ایک سارٹ آف اپرچونٹی بنانی ہے. کس طرح میں نے اس کو اپرچونٹی بنانی ہے. اور یہ میں باتیں جو کر رہا ہوں یہ بہت مشکل ہیں. اوکے, یہ میں کہہ سکتا ہوں کہ میں نے لیکن سوچنا لوگوں کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے کہ میں کس طرح اس پرابلم کو لے کے اس کو اپنے لیے اپرچونٹی بناؤں. تو یہ ہے. پھر اس کے بعد آف کورس کہ آپ کے ارد گرد اگین ریلیٹڈ ٹو اپرچونٹی, پرابلمز نہیں بلکہ ناٹ اونلی پرابلم, آپ کے ارد گرد بلیو می ہر وقت ایک اپرچونٹی ہے. وہ ایک دروازہ کھل رہا ہے, ایک بند ہوتا ہے دوسرا کھل رہا ہے. یہ ہوتا ہے ہر کسی کی. یہ میں بلیو نہیں کر سکتا کہ کوئی ایسا بندہ ہے جس کے لیے ایک دروازہ کھل رہا ہے, دوسرا بند ہو رہا ہے, دوسرا کھل رہا ہے. یہ صرف ہماری اپنی وہ ہے کہ ہم نے وہ دروازے کو کراس کرنا نہیں کرنا. تو لرن کہ آپ نے اس کو دروازے کو کراس کر کے اس میں آگے کیسے جانا ہے, یہ بہت امپورٹنٹ ہے. اس کے علاوہ جیسے میں نے ہانگ کانگ میں ہوں اس وقت میں, اور مجھے پچھلے 30 سال ہو گئے ہانگ کانگ. آئی تھنک یہ اسپیشلی لوگ جو ہمارے انٹرنیشنلی جو پاکستان سے باہر آئے ہوئے لوگ, یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ ہم نے لوکل کلچرز کو ایکسیپٹ کیسے کرنا ہے. اگر آپ نے نہیں کیا تو آپ اپنے آپ کو آئسولیٹ کر کے بیٹھ جائیں گے اور کچھ نہیں ہوگا. آئی تھنک یہ 2-3 چیزیں ہیں جس کو میں نے بہت اسٹرانگلی پریکٹس کیا اور جس نے مجھے بہت ہیلپ کیا. اور کانفیڈنس, آف کورس کانفیڈنس, ان سب چیزوں کو کرنے کے بعد کانفیڈنس آتا ہے. اچھا, میں ریپیٹ کر دیتا ہوں. ایک اپنے ایگو کو کنٹرول کرنا, دوسرا پرسویئرنس یعنی چیزوں کو تسلسل کے ساتھ کرنا. یعنی آپ نے جس کام کو شروع کیا, یہ نہیں کہ آپ نے 2-3-4 دن شروع کر کے پھر آپ کا موڈ نہیں کر رہا ہے, اچھا جی یہ 2 ہو گئے. اور تیسرا یہ ہے کہ کوئی اپرچونیٹی آپ کو ملے اسے اویل کریں, ٹھیک ہے. اور چوتھا آپ نے یہ کہا کہ انٹیگریشن, آپ بیسکلی جس معاشرے میں رہ رہے ہیں اس میں آپ کو انٹیگریٹ کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. انٹیگریشن کا یہ مطلب نہیں کہ آپ اپنا کلچر چھوڑ دیں, آپ نے کلچر کو ساتھ رکھتے ہوئے لوکل کلچر کی آپ دیکھیں کہ کون سی چیزیں آپ اڈاپٹ کر سکتے ہیں. اور پھر آپ نے بات کی ایگزیکٹلی بینگ ریسپیکٹفل ٹو دی لوکل کلچر, اور پھر ان ساری چیزوں سے کانفیڈنس آتا ہے, اور پھر یہ مثلا کامیابی ہوتی ہے. جی ٹھیک, زبردست.